بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقطۂ پرواز چینل کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے ایک ایسے شخصیت کو ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے۔ ہمارا جو موضوع بحث ہے آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حالت زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب حسین شیخ ابراہیم مدلی صاحب کو۔ آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ آپ کو ہم یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسی گزاری، ان کی زندگی کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ ہمارے جو ناظرین تک آپ اس پہ تھوڑا روشن کر جی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ قال امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام: ہلاک الناس فی ثلاث: الکبر والحرص والحسد، فالکبر ہلاک الدین وبہ لعن ابلیس، والحرص عدو النفس وبہ خرج آدم من الجنہ، والحسد رائد السوء ومنہ قتل قابیل حابیل۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تمام موالیان حیدر کرار اور تمام شیعیان جہان جن کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کا بھی مشکور ممنون ہوں، آپ نے یہ موقع فراہم کیا نقطۂ پرواز چینل نے کہ امام علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو کروں۔ امام علیہ السلام کی جو حالات زندگی ہے، ان زندگی کو جو ہے آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مختصر ہیڈنگ کے طور پر جو چھوٹے بچے ہیں ان کی نالج میں آ جائے، مختصر خلاصتاً میں امام کی حالت زندگی کو عرض کروں گا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شب 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں مدینہ منورہ دولت سرائے علی بن ابی طالب میں آپ کی ولادت ہوئی۔ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت سے امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو گھر میں خوشی کا آغاز ہوا، تو آپ کی ولادت سے بہت ہی نورانی اور خوشی چھا گئے حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں اور حضرت بطول سلام اللہ علیہا کے گھر میں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے عرض کیا کہ بابا اس بیٹے کا نام آپ نے رکھنا ہے۔ رسول گرامی وحی الہی کا انتظار کیا۔ اس وقت جبریل وحی لے کر نازل ہوئے آئے اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی جو ہے مثل موسیٰ کی جو وسیع ہارون کی طرح ہے، علی علیہ السلام، اور ہارون کے بیٹے شبیر و شبر ہے، بس اس بیٹے کا نام حسن رکھے۔ خود خدا نے امام حسن مجتبیٰ کی پیغمبر نے یہ نام نہیں رکھا ہوا، خدا کی طرف سے جبریل وحی لے کر آئے اور رسول گرامی نے حسن نام رکھا۔ اور 7 سال کی عمر تک خود رسول گرامی نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی تربیت کی، اپنے لعاب دہن دی، اور امام حسن کو جو ہے مسجد میں لے گئے۔ امام علیہ السلام کی تربیت خود پیغمبر گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ عید کے موقع پر اپنے کاندھے پر اٹھا کے لوگوں کے سامنے معرفی کرایا، کہا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ امام کی فضیلت کو، امام کی جو مرتبہ ہے، ان سب دنیا والوں کے سامنے رسول گرامی نے پیش کیا۔ جب امام علیہ السلام 7 سال کی عمر تھی، امام کی 7 سال کی عمر تھی، اس وقت رسول گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تربیت کی 30 سال تک۔ تو مدت 40 ہجری میں امام علیہ السلام کی جو ہے امامت کا آغاز ہوا ہے۔ 10 سال مدت امامت ہے امام حسن مجتبیٰ کی۔ ایک زندگی اپنے نانا کے ساتھ گزاری آپ نے 7 سال تک، 30 سال تک اپنے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ گزاری،
اس کے بعد اپنے بابا سے بھی آپ جدا ہو گئے، مولا متقیان جو ہے دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد خود منصب امامت پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فائز ہو گئے۔ روایت کے مطابق یا 47 سال یا 48 سال کی جو ہے عمر میں امام علیہ السلام کو جعدہ نامی خاتون نے زہر دی، اور امام علیہ السلام اس زہر کی وجہ سے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ امام علیہ السلام کی جو ہے دوران زندگی بہت سخت زندگی امام علیہ السلام نے گزاری ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ساتھ جنگ کیا، امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا، معاویہ کے ساتھ، یہ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ اس قدر امام حسن علیہ السلام کا جو دور ہے وہ پرآشوب دور تھا، کہ بہت سخت، کہ امام کے کوئی حمایت کرنے والے بہت کم تھے اس وقت۔ خود امام علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں پہ، کچھ بھیڑ بکریاں تھے، امام علیہ السلام نے کہا اس تعداد کے اگر مطابق مجھے کوئی مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا، مجھے کچھ شیعہ کوئی اصحاب ملتے تو میں ضرور معاویہ کے خلاف قیام کرتا۔ امام علیہ السلام کو جو ہے کوئی یاران باوفا اور اصحاب باوفا نہ ملے کہ امام علیہ السلام معاویہ کے ساتھ جو ہے قیام کر سکے، اس کے خلاف قیام نہیں کر سکے۔ دوسری وجہ، امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ساتھ جو جہاد کیا، اس کے ساتھ جو جنگ کی، درجہ شہادت پر فائز ہوئے، یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا طلب کیا تھا۔ اگر اسی طرح اگر معاویہ امام حسن سے بیعت طلب کرتے تو یقیناً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی کبھی معاویہ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے، امام علیہ السلام معاویہ کے خلاف قیام کرنا تھا، بس بیعت طلب نہیں کیا تھا، اور امام مجبور ہوئے صلح کرنے پر، امام نے معاویہ کے ساتھ صلح کی۔ شیعہ تو مخالفین نے تو یہی امام حسن علیہ السلام کی کمزوری بیان کیا کہ امام جو ہے بہت کمزور تھے، ناتوان تھے کہ معاویہ کے ساتھ صلح کیا، لیکن کچھ سادہ لوح مومن نے بھی امام علیہ السلام کے اوپر یہ طنز کرتے تھے کہ یا مذل المؤمنین، آپ نے جو ہے مومنین کو رسوا کرایا کہ آپ نے صلح کر کے۔ اس طرح سے امام کے اوپر بہت سخت تہمت لگائی، اس طرح سے بہت سختی سے امام علیہ السلام نے زندگی کی ہے۔ کہ امام علیہ السلام بہت ہی مظلوم امام، جو معاویہ کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور ہوئے، آپ نے معاویہ سے صلح کر لیا۔ اور امام حسین علیہ السلام، یزید نے جب کہ امام علیہ السلام سے بیعت کا طلب کیا تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف جنگ کیا۔ یہ مختصر زندگی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ابھی تبرکاً اس حدیث جو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کا میں ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، اسی کے اوپر دوسری جو ہے نشست میں تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ امام نے فرمایا لوگوں کی جو ہے 3 چیزوں میں لوگوں کی ہلاکت ہے، 3 چیزوں کی وجہ سے لوگ جو ہے ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تکبر، طمع اور لالچ اور حسد ہے۔ یہ 3 چیزیں اخلاق رذیلہ میں سے بہت خطرناک چیز ہے، جو علم اخلاق میں مفصل طور پر تکبر اور حرص، حسد کے بارے میں گفتگو ہو گئی ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا ان 3 چیزوں کی وجہ سے جو ہے انسان نابود ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے امام نے فرمایا الکبر ہلاک الدین، اگر کوئی شخص متکبر ہو، تکبر کرے تو اس کے دین نابود ہو جاتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کا معنی کیا ہے؟ تکبر کا معنی یہ ہے کہ آپ سے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یا آپ کے اوپر اپنے آپ کو فضیلت دینا کہ یار اس نے تو ابھی جو ہے زیارت پہ یہ نہیں گئے، میں تو زیارت کر کے آیا ہوں، میں حاجی ہوں، میں حج پہ گیا ہوں، یہ تو حج نہیں کیا۔ یہ لوگ جو ہے
مجھے بڑا سمجھنا چاہیے، اس سے میں فضیلت ہوں. تم کسی کے مقابل میں ایک آدمی جب تھوڑا سا غریب ہو اس کو کہے کہ بھائی تمہاری کیا حیثیت ہے میرے مقابل میں، تمہارا خاندان یہ ہے، میرا خاندان بڑا ہے تمہارے خاندان سے، تمہاری حیثیت کیا ہے، اس طرح سے کہنے کو یعنی اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کی برتری جتوانا، اسی کو کہتے ہیں تکبر. تو امام علیہ السلام نے فرمایا فالکبر ہلاک الدین، اگر کوئی شخص تکبر کرے تو اس کے دین نابود ہو جاتے ہیں. پھر مثال دیا وَبِهِ لُعِنَ ابلیس، تکبر کی وجہ سے ابلیس شیطان کی جو ہے گردن میں لعنت کے ٹوپ ڈالے گئے، یہ تکبر کی وجہ سے. نہیں تو شیطان جو ہے ایک روایت کے مطابق 70,000 سال، ایک روایت کے مطابق 40,000 سال عبادت کیے تھے خدا کی، وہ افضل ملائکہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن اس نے خداوند عالم نے جب کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے انکار کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اس نے کہا کیوں انکار کیا؟ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے، پس آدم سے میں افضل ہوں. پس شیطان کی نابودی یہاں سے شروع ہو گئی کہ آدم سے میں افضل ہوں. اگر خدا نخواست ہم بھی کہے کہ اس سے تم سے میں افضل ہوں، اس سے میں بڑا ہوں، اس سے تو میں اچھا ہوں، اس سے تو میں افضل ہوں، تو ہماری نابودی اسی سے شروع ہو جائے گی. اس تکبر بہت خطرناک چیز ہے. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا عجبت للمتکبر الذی کان نطفہ ویکون غدا جیفا، مجھے تعجب ہوتے ان لوگوں کے اوپر جو تکبر کرتے ہیں، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتے ہیں کہ جب وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ جب وہ پہلے نطفہ تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور آئندہ جو ہے وہ مردار ہوگا، جب یہ مرتا ہے تو اس کا جو ہے لاشا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، مردار ہے وہ. اگر کوئی انسان اپنی حقیقت میں جان کر دیکھے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ابتدا میں نطفہ ہے لیکن اس کی انتہا میں وہ مردار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے. انشاءاللہ تکبر جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. ان کے بارے میں جو مثالیں ہیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں جو ہے عرض کروں گا. کہ ابھی دعا کرتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ہم سب کو اس اخلاق رذیلہ جو تکبر ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے. ہمارے ناظرین کو جو بھی جتنی شرعی حاجت رکھتے ہیں تمام ناظرین کی حاجتوں کو پورا فرما، اور سب کو محمد آل محمد کے حفاظت میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.